اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 7 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم شب برات کی فضیلت اور اس کی شرعی حیثیت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو آج کی اس 8ویں نشست میں بھی ہم شب برات میں تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے معمولات پر روشنی ڈالیں گے۔ شب برات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات جو ہم نے پچھلی نشستوں میں بیان کیے، اس کے بعد اب معمولات تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کا جائزہ لینے سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اکابرین کا بھی ہمیشہ سے اس رات میں شب بیداری کا معمول رہا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 795 ہجری تحریر فرماتے ہیں، اہل شام میں جلیل القدر تابعین مثلا خالد بن معدان، مکحول، لقمان بن عامر وغیرہ شعبان کی 15ویں شب کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس شب میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ انہی حضرات سے لوگوں نے شب برات کی فضیلت کو جانا ہے اور اس رات کی تعظیم کرنا سیکھا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن رجب حنبلی، امام عسقلانی اور ابن الجوزی بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے میں اپنے عمال یعنی گورنروں کو لکھتے تھے، تم پر لازم ہے کہ سال میں شب قدر کے علاوہ 4 راتوں کو اہتمام کے ساتھ منایا کرو۔ یقیناً ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت وافر مقدار میں عطا ہوتی ہے۔ رجب کی پہلی رات ہے، نصف شعبان کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ بن محمد بن مغیرہ بن اخنس بیان کرتے ہیں، ایک سال کے ماہ شعبان سے اگلے سال ماہ شعبان تک ہونے والی اموات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام زندوں سے نکال کر مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 204 ہجری، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ خبر ملی کہ کہا جاتا تھا بے شک دعا 5 راتوں میں قبول ہوتی ہے، جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، ماہ رجب کی رات اور ماہ شعبان کی 15ویں رات۔ ابن قردوس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جس نے دونوں عیدوں یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات کو عبادت کر کے زندہ رکھا، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا، جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی 561 ہجری سے نہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں شب برات کی فضیلت پر پورا باب قائم کیا ہے اور کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ اور ان کے لطائف و معارف بیان فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہیں،
اسی طرح فرشتوں کی آسمان میں 2 عیدیں ہیں۔ فرشتوں کی وہ 2 عیدیں شب برات اور شب قدر ہیں، اور مومنین کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ سوتے نہیں، اور مومنوں یعنی انسانوں کی عیدیں دن کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 728 ہجری۔ علامہ ابن تیمیہ جن کی تعلیمات پر پورے سعودی عرب کے علماء اور ان کے فتاویٰ کا دار و مدار ہے، نے مجموعہ فتاویٰ اور اقتضاء الصراط المستقیم میں اس رات کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ مجموعہ فتاویٰ میں بیان کرتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں اور بہت سے آثار صحابہ آئے ہیں، اور اسلاف یعنی تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے ان کی بہت سی کثیر تعداد میں اقوال آئے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس رات میں خصوصی نمازیں پڑھتے اور عبادت کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ سے اس رات میں عبادت کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا، جب کوئی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گرو اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ امام العبدری الفاسی الشہیر بابن الحاج المالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 737 ہجری۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے متعلق اسلاف کا نظریہ لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اور یہ شعبان کی 15ویں رات اگرچہ شب قدر کی رات نہیں ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عظمت والی ہے، اور ہمارے اسلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس رات کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ جب یہ رات آتی تھی تو وہ اس کی ملاقات اور اس کی حرمت و عظمت بجا لانے کے لیے مستعد ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وہ شاعر اللہ کا بہت احترام کرتے تھے، جیسا کہ اس کا ذکر گزر چکا، اور وہ اس رات کے لیے تعظیم شرعی تھی۔ یاد رہے کہ علامہ ابن الحاج المالکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ یہ بیان اس کتاب میں دے رہے ہیں جو آپ نے خاص طور پر بدعت کی تردید میں لکھی ہے۔ اس کتاب میں آپ شب برات کو شاعر اللہ قرار دیتے ہوئے اس کے متعلق اسلاف کا نظریہ اور طریقہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف اس رات کی تعظیم کرتے تھے اور اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 795 ہجری، جو کہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، آپ نے اپنی معروف کتاب لطائف المعارف میں المجلس الثانی فی نصف شعبان کے عنوان سے باب قائم کیا، اور اس میں شب برات کی فضیلت پر نہایت تفصیل سے گفتگو کی ہے اور احوال سلف کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ اس میں فرماتے ہیں، یہ قول یہ ہے کہ اس رات کو مسجد میں شب بیداری کے لیے اجتماع کرنا مستحب عمل ہے، چنانچہ حضرت خالد بن معدان اور لقمان بن عامر وغیرہ تابعین اس رات اعلیٰ لباس زیب تن فرماتے، خوشبو اور سرما لگاتے، اور اس رات مسجد میں قیام اللیل فرماتے۔ اس پر امام اسحاق بن راہویہ نے ان کی موافقت کی ہے اور کہا ہے کہ اس رات کو مساجد میں قیام کرنا بدعت نہیں ہے۔
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 911 ہجری۔ آپ اپنی کتاب الدر المنصور میں 25 احادیث شب برات کے اوپر بیان کی ہیں۔ اپنی کتاب شرح الصدور میں شب برات سے متعلق روایت کو کثرت سے بیان کیا ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1052 ہجری نے اپنی کتاب وہ دن رات جو سنت سے ثابت ہیں میں شب برات کے فضائل کے اوپر پورا باب قائم کیا ہے اور اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اس رات کے فضائل بیان کیے اور اس کے ساتھ ہی عوام الناس میں اس رات ہونے والے بعض غلط رسومات کا رد بھی کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1134 ہجری۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمی تحریر فرماتے ہیں، اسی طرح شعبان المعظم 1033 ہجری کی 15ویں شب کو جب آپ حرم سرا میں تشریف لے گئے تو آپ کی اہلیہ صاحبہ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آج کس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے اور کس کا باقی رکھا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تو شک و شبے میں یہ بات کہہ رہی ہو، لیکن اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو بچشم میں خود دیکھتا ہو کہ اس کا نام اس دنیا میں زندوں کی فہرست سے مٹا دیا گیا ہے۔ اس میں وہ اپنی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1440 ہجری فتوائے رضویہ میں فرماتے ہیں 15 راتوں میں شب بیداری مستحب ہے۔ آگے چل کر فرمایا ان میں ایک شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے کہ اس میں شب بیداری کرنا مستحب ہے، کہ اس میں مشائخ کرام 100 رکعت 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد کے ساتھ ادا کرتے، ہر رکعت میں 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتے۔ اس نماز کا نام انہوں نے صلاۃ الخیر رکھا تھا۔ اس کی برکت مسلمہ تھی۔ اس رات یعنی 15 شعبان میں اجتماع کرتے اور احیاناً اس نماز کو باجماعت ادا کرتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی متوفی 1362 ہجری تحریر فرماتے ہیں، اس شب میں بیدار رہ کر عبادت کرنا خواہ خلوت میں یا جلوت میں افضل ہے، لیکن اجتماع کا اہتمام نہ کیا جائے۔ مزید لکھتے ہیں 15ویں تاریخ شعبان کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ شب برات ائمہ فقہا کی آراء، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ شب برات میں قیام اللیل کرنا یعنی رات جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 970 ہجری تحریر فرماتے ہیں، رمضان کی آخری 10 راتوں میں، عیدین کی راتوں میں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اور شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرنا مستحبات میں سے ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1088 ہجری فرماتے ہیں، سفر پر جاتے وقت اور سفر سے واپس آ کے 2 رکعتیں پڑھنا اور عیدین کی رات میں
شعبان کی 15ویں شب میں، رمضان کی آخری عشرے میں اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں شب بیداری کرنا مستحبات میں سے ہے۔ علامہ حسن بن عمار بن علی الشرنبلانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1079 ہجری تحریر فرماتے ہیں، اور شعبان کی 15ویں شب عبادت کے لیے جاگنا مستحب عمل ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1304 ہجری لکھتے ہیں، اس بات میں کوئی کلام نہیں کہ شب برات میں بیدار رہ کر مختلف قسم کی نفلی عبادات کے اندر مشغول رہنے کا عمل مستحب ہے۔ اس کی دلیل امام ابن ماجہ اور بہقی کی شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی حدیث ہے، اور اس سلسلے میں دوسری احادیث بھی ہیں جنہیں امام بہقی وغیرہ نے یہ روایت کیا ہے۔ جیسا کہ ابن حجر مکی نے الایضاح والبیان میں تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادات اور دعائیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات زیارت قبور بھی فرمائی اور مردوں کے لیے دعا بھی فرمائی، اور ان تمام قولی اور فعلی عبادتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مستحب عمل ہے۔ خلاصہ کلام، سامعین، شب برات پر اتنی کثیر تعداد میں مروی احادیث، تعامل صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ سلف، فقہائے سلف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ فقط ان کا مطالعہ کر کے یا بنا مطالعہ کے ہی انہیں قصے کہانیاں سمجھتے ہوئے صرف نظر کر دے، بلکہ ان کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے مولا خالق کائنات کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے استوار کرے، جو کہ اس رات اور اس جیسی دیگر روحانی راتوں میں عبادت سے باسہولت میسر ہو سکتا ہے۔ ان بابرکت راتوں میں رحمت الہی اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے، اور اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ لہٰذا اس رات میں قیام کرنا، کثرت سے تلاوت قرآن، ذکر، عبادت اور دعا کرنا مستحب ہے، اور یہ اعمال احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی اس شب کو یا اس میں عبادت کو بدعت ضلالہ کہتا ہے، وہ در حقیقت احادیث صحیحہ اور اعمال سلف صالحین کا منکر ہے، اور فقط ہوائے نفس کی اتباع اور اطاعت میں مشغول ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جو عمل خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو، تابعین، اتباع تابعین اور اسلاف، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف امت اس پر شروع سے ہی عمل پیرا رہے ہوں، فقہاء اکرام جسے مستحب قرار دیتے ہوں، کیا وہ عمل بدعت ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا عمل بھی بدعت ہے تو پھر بھلا سنت و مستحب عمل کون سا ہوگا؟ سامعین، اپنی خبر کا جواب ہم کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں، جبکہ آپ کے سامنے اتنی قرآنی آیات، اتنی احادیث مبارکہ، صحابہ کا عمل اور تابعین کا عمل اور سلف صالحین کا عمل آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آپ کو طے کرنا یہ ہے کہ اس رات کو غفلت میں گزاریں یا اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں اور اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ تو
غروب آفتاب سے ہی ندا دینا شروع کر دیتا ہے اپنے بندوں کو. ہم ہی ایسے ہیں جو اس طرف توجہ نہیں کرتے. اے باری تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس رات توفیق عطا فرمائیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جن رشتہ داروں سے یہ قطع تعلق کیے ہوئے ہیں ان کو توفیق عطا فرمائیے کہ ان سے اپنا تعلق جوڑیں، اور غیبت و چغلی جتنی بھی بری چیزیں ہیں آج کی اس رات کو جو دعا قبول ہونے میں مانے ہیں ان سب سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے باری تعالیٰ ہم سب پر اس رات رحم و کرم فرمائیے. ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو تو اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بخش دیجئے. اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لیجئے. اے باری تعالیٰ ہم کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور جو مرحومین ہیں ان سب کو بخش دیجئے میرے پاک پروردگار. اس رات کی برکت سے، اس رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی اس دعاؤں کی برکت سے میرے پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں نیک اور صالح بنا دیجئے، ہم پر اپنی التفات کی نظر فرمائیے اور ہم سے راضی ہو جائیے میرے پاک پروردگار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.